بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. عالم کی تخلیق اور اس کے بعد فرشتوں کی تخلیق اس کے بعد شیاطین کی تخلیق، اس کے بعد اللہ رب العزت نے حضرت آدم اور حضرت انسان کو پیدا فرمانے کا ارادہ فرمایا. تو قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے اس کا طریقہ کار بیان فرمایا. زمین پر یہ حنون بنون نامی ایک مخلوق آباد تھی جو کہ سرکش روحیں ہوا کرتی تھی. اس کی سرکوبی کے لیے اللہ رب العزت نے جنات کو پیدا کیا اور پھر جنات کی سرکوبی کے لیے اللہ نے انسان کو پیدا کیا. تو اس سے آپ سمجھ لیں کہ انسان کا مرتبہ اور مقام کتنا اعلیٰ ہے. پھر اللہ رب العزت نے انسان کی تخلیق کا مرجع زمین کی مٹی کو رکھا کہ اس کی تخلیق کا مرجع اصل مٹی ہے، یعنی اصل ہماری جو ہے وہ مٹی ہے، لہذا انسان مر کے زمین میں دفن ہی ہوتا ہے، یہی اس کی اصل ہے. راکھ بھی بنتا ہے تب بھی زمین میں آتا ہے، پانی کا حصہ بنتا ہے تب بھی زمین میں آتا ہے. لہذا انسان کے جسم کا اصل مرجع زمین کی مٹی ہے اور یہ مٹی ہی سب ہوتی ہے. ذہن میں رکھیں کہ قرآن مجید میں حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالی نے ایک مرتبہ ایک بات کی. کسی نے آپس میں اختلاف کیا، بعض حضرات نے کہا کہ فرشتے انسانوں سے افضل ہیں، بعضوں نے کہا نہیں انسان فرشتوں سے افضل ہیں. تو انہوں نے سورہ بینہ کی آیت پڑھی، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک لهم خیر البریہ. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو کہ ایمان لائے اور عمل صالح کیے، اولئک لهم خیر البریہ، وہ بریہ میں یعنی اللہ کی خلق میں خیر ہیں، یعنی سب سے بہترین ہیں. تو اس سے عمر بن عبدالعزیز نے استدلال کیا کہ انسان فرشتوں سے بھی زیادہ افضل ہے، انسان فرشتوں سے بھی زیادہ افضل ہے. اور انسانوں میں اس سے مراد ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان والے فرشتوں سے بھی زیادہ افضل ہیں. پچھلی مرتبہ میں نے آپ حضرات کے سامنے ذکر کیا تھا کہ عام انسان یعنی عام مومنین عام فرشتوں سے افضل ہے اور خاص انسان خاص فرشتوں سے افضل ہے. یعنی انبیاء علیہ السلام وہ خاص فرشتوں یعنی ملائکہ مقربین ان سے زیادہ افضل ہیں. یہ اصل میں اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے. تو جب انسان اشرف ہے، اشرف المخلوقات ہے، تو ہر انسان کو فرشتوں سے بہتر ہونا چاہیے. تو بات یہ ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کو اس بات کا جو جواب دیا گیا وہ یہ تھا، خیر البریہ. بریہ کا مطلب ہے وہ خلق جو زمین پر مبعوث کی گئی. اس خلق کے اندر انسان آتے ہیں، جنات آتے ہیں، اس خلق کے اندر جانور آتے ہیں، پودے آتے ہیں اور بہت سی اور مخلوقات ہیں جن کو ہم جانتے نہیں ہیں. تو ان میں خیر البریہ ہے. عام درجہ وہی ہے جو کہ اہل سنت والجماعت کا ایک عقیدہ ہے. خیر برحال شیطان سلطان الملائکہ بنا اور سلطان الارض بنا اور اصل الجن بنا، یعنی اور حضرت آدم علیہ السلام اصل البشر بنے. اب اصل کا مطلب آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ اصل کا معنی ہے یعنی بنیاد، بشریت کی بنیاد حضرت آدم علیہ السلام بنے اور جنات کی بنیاد ابلیس بنا جس کو عزازیل کہا جاتا تھا. تو عزازیل اور اس کی مخلوق کے حوالے سے جو بنیادی باتیں تھیں میں نے آپ حضرات کے سامنے ذکر کی. پھر آگے جب اللہ رب العزت نے انسان کی تخلیق کا ارادہ فرمایا تو واضح فرمایا، انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں خلیفہ بھیجنے والا ہوں. اس کے اندر بہت باتیں ہیں، میں تھوڑی سی آپ کی توجہ چاہوں گا تاکہ ہمارا مقصد ہمیں سمجھ میں آئے. انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں اپنا خلیفہ نائب بھیجنا چاہتا ہوں. تو قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، فرشتوں نے کہا کہ آپ اس کو بھیجتے ہیں کہ اتجعل فیہا
آپ اس کو زمین میں خلیفہ بنانا چاہتے ہیں کہ جو زمین میں فساد مچائے گا، وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، اور خون بہائے گا، جیسے کہ فرشتے دیکھ چکے تھے کہ پہلے مخلوق جس پر جنات نے اٹیک کیا تھا انہوں نے خون بہایا، سرکشی کی، اور وہ سب چیزیں ہوئیں جو زمین میں انسان کے لیے، جو زمین میں کا مناسب ماحول نہیں، اور پھر انسان کو دوبارہ اللہ بھیجیں گے تو یہ معاملہ ہوگا۔ اس کی بنیادی وجہ سمجھیں اللہ رب العالمین، اور نحن نسبح ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک، آپ کی تسبیح و تقدیس ہے وہ ہم کریں گے۔ تو فرشتوں نے ایک درجے کی یہ بات کر دی کہ انسان کی پیدائش کی ضرورت نہیں، تو پھر میری آپ کی پیدائش کی ضرورت کیوں ہے؟ اللہ نے تو جواب دے دیا، انی اعلم ما لا تعلمون، میں جو جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ تو انسان کی تخلیق کی اصل ضرورت کیا تھی؟ یہ سوال ذہن میں بنتا رہا ہے کہ نہیں بن رہا؟ اگر ہماری پیدائش کا مقصد اللہ کی عبادت کرنا ہوتا تو فرشتے عبادت کے لیے ہیں، جی، فرشتے سجدے کے لیے بھی ہیں، فرشتے رکوع کے لیے بھی ہیں، فرشتے فرما برداری کے لیے بھی۔ چنانچہ فرشتوں نے بھی بتا دیا وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، اور انسان دنیا میں اَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا، زمین میں فساد مچائے گا، وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، خون بھی بہائے گا۔ تو انسان کا تو یہ کام ہے کہ وہ مقابلے بازیاں کرے گا، تو پھر انسان کو پیدا کیوں کیا؟ اللہ نے فرشتوں کو سمجھایا ہی، انی اعلم ما لا تعلمون، میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ تو انسان کی پیدائش کا مقصد کیا ہے؟ دیکھو بات سمجھو، انسان کی پیدائش کے اندر وہ بہت سی چیزیں موجود ہیں جو فرشتوں میں نہیں۔ ٹھیک، سب سے پہلی چیز، فرشتوں میں مقابلے بازی نہیں، جبکہ انسان میں کمپٹیشن ہے، اور وہ کمپٹیشن ہر نہج کا ہے، ہر رخ کا ہے، ہر درجے کا ہے، ہر معاملے، پیسے کمانے کا بھی کمپٹیشن ہے، نیک بننے میں بھی مسائل ہیں، برا بننے میں بھی مسائل ہیں، گھر بنانے میں بھی مسائل ہیں، اولاد کے حوالے سے بھی مسائل ہیں۔ تو انسان ہر اعتبار سے مقابلے میں ہے، انسان ہر اعتبار سے آزمائش میں ہے۔ فرشتوں میں یہ آزمائش نہیں۔ جب فرشتوں میں آزمائش نہیں ہے تو آزمائش کے بغیر ایک عمل کیا جائے اور ایک عمل اسی آزمائش میں کیا جائے، دونوں میں فرق ہوتا ہے جی۔ ایک آدمی اپنے ملک میں کماتا ہے اور دوسرا آدمی دوسرے ملک سے جا کے کماتا ہے، دونوں کی کمائی ایک جیسی ہوگی؟ نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ ایک آدمی لینڈ کروزر میں آتا ہے وہی نوکری کرنا، اور ایک آدمی پیدل چل کے آتا ہے وہی نوکری کرنا، دونوں کی پرفارمنس میں فرق ہوگا کہ نہیں؟ بھائی چھوڑو یا نہیں تو نہ صحیح، میں نہیں کرتا، اور جو یہ جان لگا کے کرے گا میرے پاس ہے ہی، دونوں میں فرق ہے۔ ایک کے پاس بہتر اپرچونٹی ہے وہ کیا کام کرے گا، اور ایک کے پاس صرف ہے ہی یہ، وہ کس طرح کام کرے گا، دونوں میں فرق ہے۔ چنانچہ فرشتوں کے پاس اور کوئی کام ہی نہیں، جبکہ انسانوں کے پاس صرف یہ کام نہیں، بلکہ انسانوں کے پاس یہ کام بھی، 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 ایسے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ مسئلہ ہے، یہ اس طرح کی چیزیں ہیں۔ میرے ایک رشتہ دار ہیں، آپ کو مزے کی بات بتاؤں، ان کی مسلسل ایک بیٹی، دوسری بیٹی، تیسری بیٹی، چوتھی بیٹی ہوئی نا تو میرے پاس آئے، یہ بیٹیاں کیا ہیں، یہ کیا نحوست ہے؟ کیوں بھائی کیا ہو گیا؟ کب میری چوتھی بیٹی کسی نے مجھے مبارکباد ہی نہیں تھی، آپ بڑے ہیں، میں آپ کو کیا کہوں، بس یہ لوگوں کی جہالت ہے، اب کیا کر سکتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ پتہ کیا ہوا؟ کچھ عرصے کے بعد 10 سے 15 سال گزرے، کچھ عرصے کے بعد سارے رشتہ دار ان کے پیچھے، کوئی ادھر مکھن لگا رہے، کوئی ادھر مکھن لگا رہے، کیا ہو؟ اس کی بیٹی مجھے چاہیے، شریف لوگ ہیں، ان کی بیٹی مجھے چاہیے، اس کی بیٹی مجھے چاہیے، رشتہ داروں میں لڑائی ہو رہی، اس کی بیٹی ہمیں چاہیے۔ انسان کیا ہے؟ انسان وقتی طور پر پریشان ہو جاتا ہے آزمائش سے،
وقتی طور پہ تکلیف میں جاتا ہے اپنی امیدوں سے، آزمائش نہیں، امیدوں سے، یہ میری یہ امیدیں ہیں، میری وہ امیدیں ہیں، ان امیدوں سے گھبرا جاتا ہے، ان امیدوں سے پریشان، تو انسان کا آزمائش نہ بھی امیدوں سے بھی پریشان ہو جاتا ہے۔ تو انسان کی فرشتوں سے الگ ہونے کا بنیادی چیز کہ انسان کے پاس ڈائیورشن بہت ہے، فرشتوں کے پاس ڈائیورشنز نہیں، ایک بات۔ دوسری بات، فرشتوں میں طمع نہیں ہے، لالچ نہیں ہے، جبکہ انسان لالچ سے بھرا ہوا ہے۔ لالچ کیوں ہے؟ ضرورت کی وجہ سے لالچ ہے۔ ایک لالچ قبیح ہوتی ہے، ایک لالچ اچھی لالچ ہوتی ہے۔ وہ لالچ جو ضرورت کی وجہ سے ہو وہ لالچ اچھی لالچ ہے، اور وہ لالچ جو کہ عیاشی کی وجہ سے ہو وہ لالچ بری لالچ ہے۔ تو انسان کے اندر اللہ نے لالچ ڈالی اور انسان کے اندر اللہ نے ضرورت ڈالی۔ فرشتوں میں نہ لالچ ہے نہ فرشتوں میں ضرورت ہے۔ یہ دو باتیں ہوگی جو انسان کی بنیاد ہے۔ مزید بات بڑی مزے کی جو ہمیں کرنی چاہیے، انسان میں عاجزی اور تضرع ہے، انسان میں عاجزی انکساری ہے، فرشتوں میں عاجزی انکساری نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ لہذا اور اللہ کو عاجزی انکساری بہت پسند ہے، اور عاجزی انکساری ایک طبعی ہوتی ہے اور ایک مصنوعی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ جو طبعی عاجزی انکساری ہے اصل تو وہ ہوتی ہے، جو مصنوعی ہے وہ تو ڈرامے ہے۔ اور مصنوعی کب ہوگی؟ جب آپ نے کچھ کیا نہیں، ایسی نقلی عاجزی انکساری کر رہے ہو، یہ عاجزی انکساری طبعی نہیں ہے، مصنوعی ہے۔ فرشتے اگر عاجزی انکساری دکھائیں گے تو وہ طبعی نہیں ہوگی، مصنوعی ہوگی۔ انسان کے پاس جو عاجزی ہوگی وہ طبعی ہوگی کہ بھئی میرے پاس تو کچھ ہے نہیں اللہ کی ذات کو دینے کے لیے، میں اللہ کے سامنے کیا پیش کر سکتا ہوں، میں اللہ کو کیا دے سکتا ہوں۔ یہ عاجزی اللہ کو بہت پسند ہے۔ فرشتوں کے پاس یہ طبعی عاجزی نہیں ہے، انسانوں کے پاس یہ طبعی عاجزی ہے، ہم میں سے ہر کسی کے پاس ہے یہ طبعی عاجزی۔ ہاں کسی میں عاجزی نظر آتی، کسی میں نظر نہیں آتی، لیکن وہ عاجزی وہ ہے جو اللہ کے سامنے۔ لوگوں کے سامنے عاجزی ایک مطلوب امر ہے مگر ضروری نہیں۔ ایمان کا حصہ وہ عاجزی ہے جو اللہ کے سامنے انسان کرتا ہے، سجدے کے ذریعے سے، دعا مانگنے کے ذریعے سے، محتاجگی ظاہر کرنے کے ذریعے سے۔ ہاں جو لوگوں کے سامنے تواضع ہے وہ ایک الگ چیز ہے، ٹھیک ہے۔ لوگوں کے سامنے کی تواضع کو کہتے ہیں انکساری، اور اللہ کے سامنے کی تواضع کو کہتے ہیں تواضع، ٹھیک ہے۔ تو انسان میں تواضع ہے اور وہ اللہ کو انسان سے مطلوب ہے، مقصود ہے۔ یہ تین باتیں ہو گئی۔ چوتھی بات بتاؤں، بگڑ تو نہیں جائیں گے۔ انسان میں اللہ نے معصیت رکھی ہے جو فرشتوں کے پاس نہیں ہے۔ جب وہ معصیت کرتا ہے اس کے بعد جب وہ اللہ کے قریب ہوتا ہے تو اس کے اندر اللہ کی صفت غفور ٹپکتی ہے، صفت غفور ظاہر ہوتی ہے جو فرشتوں پہ ظاہر ہو نہیں سکتی۔ تو اللہ کی رحمت کا وہ خزانہ جو فرشتوں پہ ظاہر ہونا ممکن نہیں تھا وہ انسانوں کے اوپر ظاہر ہو سکتا تھا۔ یہ بنیادی چیزیں ہیں جس بنیاد پر اللہ رب العزت نے انسان کو تخلیق کیا۔ وہ دسیوں باتیں ہیں، ان میں سے چند باتیں میں نے آپ حضرات کے سامنے رکھی ہیں، اور یہ انسان کی پیدائش کے اندر کچھ موٹی موٹی باتیں تھیں۔ انی اعلم ما لا تعلم، علامہ ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں لکھا ہے کہ انی اعلم ما لا تعلمون کے اندر نبیین، صدیقین، شہداء اور صالحین شامل ہیں کہ فرشتوں میں کوئی نبی نہیں آ سکتا، انسانوں میں اللہ نے پیغمبر بھیجے کہ پیغمبروں کے ساتھ جیسے بات چیت کا سسٹم ہوتا ہے، جیسی دوسرے معاملات کا سسٹم وہ فرشتوں میں ممکن نہیں۔ اور پھر انسانوں میں صدیقین ہیں، فرشتوں میں صدیقین نہیں، انسانوں میں شہداء ہیں، فرشتوں میں شہادت ممکن نہیں، اور وہ صالحین، اور صالحین فرشتے صالح ہوتے ہیں، انسان بھی صالح ہوتے ہیں، لیکن انسان کے صالح ہونے اور فرشتے کے صالح ہونے میں فرق ہے۔ وہ بائی ڈیفالٹ صالح ہے اور یہ اپنی محنت کے ساتھ صالح بنتا ہے، اپنی کوشش کے ساتھ صالح بنتا ہے۔ تو یہ ایسی چیز ہے جس کی بنیاد پر انسان فرشتوں سے زیادہ بہتر ہو جاتا ہے، فرشتوں سے زیادہ آگے بڑھ جاتا ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ چنانچہ یہاں اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق کیا،
مٹی سے تخلیق کیا اور حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا بنایا، اور پتلا بنا کے نہ جانے کتنا عرصہ اس کو رکھا، اور اس کے بعد وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اللہ نے اس میں اپنی روح پھونکی تو فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، سارے کے سارے سب کو حکم دیے کہ تم سب کے سب ان کے سامنے سجدے میں جھک جاؤ گے، اور سب کے سب ان حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے سجدے میں جھکے۔ لیکن اس میں ایک بات ہے، جب اللہ نے روح پھونکی ہے تو روح جو آئی ہے وہ ناک کے راستے سے آئی، تو حضرت آدم علیہ السلام کے پورے جسم اطہر میں روح نہیں آئی تھی، بلکہ آدھے جسم میں روح آئی تھی، تو حضرت آدم علیہ السلام اٹھ کے کھڑے ہونے لگے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ خلق الانسان من عجل، کہ انسان جب سے پیدا ہوئے تب سے جلد بازی میں ہے، کہ انسان کے مزاج میں جلد بازی ہے، وہ ان کے ابا آدم علیہ السلام کی وجہ سے تھی، اور وہ جلد بازی روح المعانی نے بڑی عجیب و غریب باتیں لکھی ہیں کہ تجلیات الہیہ کا اظہار ہو رہا تھا، سیدنا آدم علیہ السلام سے برداشت ہی نہیں ہو سکا، اس لیے کہ فرشتوں میں اطاعت کا مادہ تھا، لیکن حضرت آدم علیہ السلام میں محبت کا مادہ تھا، ہے جی، اور محبت کا مادہ اطاعت کے مادے سے زیادہ طاقتور ہوتا ہے۔ چنانچہ آدم علیہ السلام کا مقام فرشتوں سے اونچا اور افضل ہوا کہ ان میں اطاعت کا مادہ تو اپنی جگہ پر تھا، لیکن محبت اور عشق کرنے کا مادہ تھا۔ انسانوں کو اللہ نے محبت اور عشق دیا ہے، فرشتوں کو اللہ نے محبت اور عشق نہیں دیا، محبت کا تعلق نہیں دیا۔ چنانچہ اللہ سے محبت کرنا، اللہ سے محبت سیکھنا، یہ انسان کا خاصہ ہے، فرشتوں کا خاصہ نہیں ہے۔ فرشتے بالکل ایسے ہیں جیسے ذکر کے لیے ہم نے کسی مشین کو لگا دی، وہ ذکر کرے گی مگر محبت نہیں جھلکے گی، اس میں ریکارڈنگ ہو رہی ہے، محبت نہیں جھلکے گی۔ لیکن انسان جب ذکر کرے گا 1 بار 2 بار 100 بار 200 بار 400 بار 500 بار، تو آہستہ آہستہ اس کے ذکر میں محبت جھلکنے لگے گی، محبت کا اظہار ہونے لگے گا، اور ہر بار ایک نئی محبت کا اظہار ہوگا، ایک نئے طرز کا اظہار ہوگا۔ سیدنا آدم علیہ السلام کو جب اللہ نے پیدا کیا، کھڑا کیا، اور اس کے بعد پھر جو واقعات ہوئے اس میں مختلف چیزیں تھیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں سے افضل کس طرح رکھا؟ 4